حضرت جنید بغدادی کا نام سنا؟ ہاں، اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، اپنے کچھ مریدین کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، ٹھک 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 ٹھک، کوئی زور سے۔ حضرت جنید بغدادی گھبرا گئے کہ کون ہے جو اس طریقے کا دروازہ کھٹکھٹاتا۔ فوراً کہا کہ اٹھو اٹھو، اور خود بھی اٹھے اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولا تو ماشاءاللہ ایک خوبصورت جوان ہے، لیکن پورا پسینے میں شرابور ہے، اور یہاں سے یہاں تک کا کپڑا پہنا ہے، اور چہرے سے لگتا ہے کہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، پریشان ہے۔ حضرت جنید بغدادی سمجھ گیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آؤ آؤ بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ہمارے فقیر کے دروازے پر آ جاؤ، جو بھی کھانا ہوگا کھا لو، جو پانی ہے پی لو۔ تو وہ آئے اندر، کہا میرے کو کھانا نہیں کھانا ہے، بھوک بھلے لگی لیکن میں آپ کے پاس کھانے کے واسطے نہیں آیا۔ تو کہا بیٹا پانی وانی پی لے، کچھ ٹھنڈا شربت پی لے۔ کہا نہیں، اس کے لیے بھی نہیں آیا۔ تو کہا کیوں آیا کیوں بیٹا؟ اتنا زور زور سے دروازہ ٹھک 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 کھٹکھٹایا اور آئے، اور تمہارے کپڑے کے بھی ٹھکانے نہیں، تمہارے چہرے سے بھوک، پریشان نظر آتے ہو، کیا معاملہ؟ تو کہا میرے کو حج کو جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اور پھر روتے روتے اس نے جو چیخ ماری، مجھے کعبہ دیکھنا ہے، مجھے طواف کرنا ہے، مجھے حجر اسود کو چومنا ہے، مجھے ملتزم سے چمٹنا۔ اور پھر کہا میں سید خاندان کا ہوں، مدینے میں نانا جان سے ملاقات کرنا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بس تو حضرت جنید بغدادی نے اس کی طرف دیکھا، کہا حج کو جانا ہے؟ کہاں؟ کہا پھر یہاں کیوں آئے؟ بھائی حج کو جانا ہے تو جہاں حج والے جاتے، جو قافلے جاتے، ان کے ساتھ ہو جاؤ، میرے پاس کیوں آئے؟ تو کہا حضرت، بولو، حضرت نے کہا اچھا پیسے نہیں ہیں تو سن بیٹا، پیسے نہیں ہے نا تو حج بھی فرض نہیں ہے۔ اللہ نے امیروں پر حج فرض کیا ہے، غریبوں پر نہیں، بولو نا، غریبوں پر حج فرض ہے، پوری زندگی غریب رہے گا حج فرض ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے انہی لوگوں پر حج فرض کیا ہے جو امیر ہوں گے، غریب پر حج فرض نہیں ہوگا۔ بلکہ میرے پیارے سنو، امیر پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوگا، اور غریب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ فرمائیں گے جا حاجیوں میں تیرا نام لکھا گیا۔ وہ کہے گا اللہ میں تو غریب تھا، میں نے حج بھی نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے حج نہیں کیا، لیکن ہر سال تو حج کی نیت کرتا تھا، تیری نیت پر میں نے تجھے بھی حاجی بنا دیا۔ تو غریب پر حج، تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بیٹے بیٹے بیٹے، کہاں تم پر حج فرض ہے؟ آرام سے جاؤ، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، آرام سے رہو، حج تم پر فرض نہیں ہے، اور قیامت میں تم کو حج کے بارے میں سوال بھی۔ تو وہ جو جوان آئے تھے کہنے لگے حضرت میں مسئلہ پوچھنے تھوڑی آیا، یہ مسئلہ تو میرے کو بھی معلوم ہے کہ غریبوں پر حج فرض، میں تو اس لیے آیا کہ آپ کچھ کیا دے دے، کیونکہ ظاہری بات ہے حج میں سفر کے خرچ کی ضرورت پڑے گی، جس کو عربی میں کہتے ہیں زاد و راحلہ کی ضرورت پڑے گی، توشے کی ضرورت پڑے گی، ٹکٹ کی ضرورت پڑے گی، آج کے زمانے میں ویزا کی ضرورت ہوگی، پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی، ہوٹل کی ضرورت ہوگی، اور اللہ نے کہا ہے وہاں جا کے بھیک نہیں مانگنا، پورا انتظام کر کے جانا۔ اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہاں بھیک نہیں مانگنا، یہاں سے تیاری کر کے جاؤ۔ تو وہ جوان جو تھا کہنے لگا حضرت آپ کو تو معلوم ہے، سب مسئلے مجھے معلوم ہے، لیکن میرے پاس پیسہ۔ تو حضرت نے بہت اچھا جواب دیا، کمال فقیر فقیر کے دروازے پر آیا۔ میرے یہاں پر کیا ہے، میں بھی فقیر اور تو بھی فقیر، اور فقیر فقیر کے دروازے پر آیا۔ تو وہ جوان نے بڑے جذبے میں کہا حضرت مجھے کعبہ دیکھنا ہے، مجھے مدینہ جانا ہے، روضہ مبارکہ پر جانا ہے، اپنے نبی کے سامنے اپنا داستان غم سنانا ہے۔ حضرت نے دیکھا یہ بہت ہی زیادہ کہہ رہا، تو کہا بیٹا صحیح میں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ اور پھر وہ جو رونے لگا جوان، اللہ ایسا رونا ہم کو بھی محبت میں نصیب فرمائے۔ اب شیخ حضرت جنید بغدادی ایسے کھڑے ہوئے، بولو کھڑے ہوئے، لمبا جبہ پہنا تھا اس زمانے میں، ایک جبے میں یوں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا چاندی کا سکہ نکالا، وہ بھی زنگ کھایا ہوا چاندی کا سکہ نکالا، کہا لے بیٹا جا 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 حج کو چلا جا۔ وہ اس کو دیکھنے لگا، کہا دیکھ مت بس جاؤ حج کو جاؤ۔ وہ جوان بھی تعجب سے، بولو یہ کیسا ہوا معلوم، جیسے ڈمن میں کوئی میرے کو بولے بھائی وہ جو چاندی کا سکہ حضرت جنید بغدادی نے دیا، آج اس کی بہت قیمت نکالو تو 500 روپیہ آوے، کتنا آوے؟ اب یہاں ڈمن میں کوئی میرے کو بولے قاری احمد علی میرے کو حج میں جانا، میں 500 نکال کر دوں، لے بیٹا جا، تو وہ 500 ملا کر 1000 کر کے میرے کو کہے گا جا تو بھی جا، تیرا باپ بھی جا۔
آج 500 روپیہ کسی کو دے کہ حج میں جا تو میرے کو اور 500 دے گا, کہے گا تو بھی جا, تیرے ابا کو بھی لے کے جا. ہاں بھائی 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا بجٹ ہوتا ہے آج کے زمانے میں. 500 روپے میں اب حضرت جنید بغدادی نے ایک چھوٹا سا سکہ دے دیا کہ جا حج میں جا. وہ جوان سکے کو دیکھنے لگا, کہا دیکھ مت تو جا حج کو جا. اب وہ بیچارہ کیا کرتا ہے, وہ جوان وہاں سے چلا, کہا حضرت کا حکم ہے اور مجھے حج میں جانا ہے. بس یہ کہتا ہوا مجھے حج میں جانا ہے, مجھے حج میں جانا ہے, میرے پاس ایک ہی چاندی کا سکہ ہے, مجھے حج میں جانا. اب وہاں کوئی سننے والا نہیں, نہ دائیں نہ بائیں, وہ چلے جا رہا. اچانک وہ جوان نے ایسی گلی میں, بولے ایسے گلی میں ٹرن ہوا. جیسے گلی میں ٹرن ہوا تو دور بہت سے مرد, عورتیں, جانور, سواریاں اور برتن اور کپڑے سب, اور سب اس کو کہہ رہے آ جاؤ حج میں جانا ہے, آ جاؤ حج میں جانا. یہ دوڑتا وہاں گیا, کہا میرے کو حج میں جانا. کہاں تم کو حج میں جانا؟ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ جو کپڑا ہے نا یہاں شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے, اس کے سوا میں کوئی چیز کا مالک نہیں ہوں. تو پھر روتے روتے کا 2 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوں, اور ایک سکہ میرے پاس ہے جو حضرت جنید بغدادی نے دیا ہے, باقی میرے پاس. تو سب نے کہا وہ جنازہ دیکھو. تو اس نے دیکھا ایک جنازہ رکھا ہوا ہے. کہا یہ ہمارے بغداد کا سب سے بڑا امیر آدمی, کروڑوں ابجو پتی آدمی, اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں, یعنی اس کا نہ باپ نہ دادا نہ پردادا نہ سکر دادا, اور اس کا نیچے بھی کوئی نہیں, بیٹا پوتا پر پوتا کوئی نہیں. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے 1 گھنٹہ پہلے اس کا انتقال ہوا ہے. ہم نے غسل دیا ہے اور ہم نے اس کے جنازے کو تیار کیا ہے اور ہم نے جنازے کی نماز پڑھی ہے. اس نے وصیت کیا تھا کہ میرے پاس جتنی زمین ہے, جتنا کاروبار ہے, جتنی پراپرٹی ہے, جتنی جائیداد ہے اور جتنے جانور ہیں اور جتنے گھر ہے, میرا آگے پیچھے کوئی نہیں. جو یہ گلی میں پہلا داخل ہو اس کو میری سب چیزوں کا مالک بنا دینا. مطلب یہ تو سیکنڈوں میں مالدار بن گیا. اس نے کہا کہ لیکن میرے کو تو ایک اونٹ چاہیے. اونٹ کا 100 اونٹ وہاں کھڑے, لے لو جو چاہیے اس میں سے. احرام کے کپڑے وہاں رکھے. وہ جلدی جلدی غسل کیے, ایک احرام کا کپڑا لیا, ایک اونٹ کو لیا, اور وہ دفن کفن کا معاملہ ہو گیا. اور اس کے بعد میں وہ قافلہ چلا, بولو سبحان اللہ. وہ قافلہ چلا اور ایک آواز آئی, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میرے پیارو یہ قافلہ گیا, مکہ مکرمہ پہنچ گیا, بولو سبحان اللہ. اور سارے حاجی جو بغداد کے تھے وہ کہے کہ ہم نے اس جوان کو دیکھا, یہ 2 ہی کام کرے, یا تو ہماری خدمت کرے یا کعبے کے پاس جا کے عبادت کرے. 2 ہی کام, خدمت عبادت, خدمت عبادت. سارا مجمع اس جوان سے اتنا خوش, کہتے وہ ملتزم کو چمٹ چمٹ کر ایسا مانگے جیسا معلوم نہیں کتنا بڑا گنہگار ہو, کتنا بڑا پاپی ہو, کتنا بڑا مجرم ہو, اور طواف پہ طواف کرے, پھر ہمارے پاس آ کے ہماری خدمت کرے, پھر کعبے کے پاس جائے. کہاں ہم نے کبھی اس کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا, بس عبادت خدمت عبادت خدمت, بولو عبادت. کہتے پھر ہم مدینہ گئے, اور مدینے میں یہ روضہ مبارکہ پہ جا کے جو رویا ہے, اپنے نانا جان کے سامنے جو رویا ہے, اور جو داستان غم سنائی ہے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی ہے, کا پورا مجمع جو وہاں تھا وہ چیخ مار مار کے رونے لگا. کہتے خیر الحمدللہ, بولو حج مکمل ہو گیا. دعا کرو کہ اللہ ہم کو بھی حج نصیب فرمائے, کیونکہ حج ہو جاتا ہے. حج ہو جاتا ہے, آپ کو معلوم ہے فرشتے آتے ہیں, بولو فرشتہ, اور ہمارے کندھے پہ یوں ہاتھ مارتا ہے اور آ کر کہتے ہیں جا, ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا, تیرا کوئی گناہ باقی نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا, پڑھو نا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اللہ کے واسطے حج کرے اور حج میں کوئی گناہ نہ کرے, نہ چھوٹا گناہ کرے نہ بڑا گناہ کرے, ہمارے نبی فرماتے جب حج ہو جائے گا ایسا ہوگا جیسے ماں نے ابھی جنا ہے, اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب یہ لوگ سب حج کر کے واپس اسی پوائنٹ پر آ گئے. کون سی پوائنٹ؟ بغداد, جہاں سے سب الگ ہوئے تھے. اس زمانے میں رواج تھا, وہی پوائنٹ پر آوے, سب ایک دوسرے کے گلے لگے, معانقہ کرے مسا. اب سب لوگ ایک جوان کے گلے لگے اور اتنی دعا دیوے کہ تو بہت پیارا ہے, کتنا پیارا تو نے حج کیا. اچھا اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہر سال حج میں جاتے تھے, کہنے لگے کہ ہم نے اتنے حج کیے, مگر تیرے جیسا حج ہم نے کرتے ہوئے کسی کو. خیر وہ جوان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, میرا کام بھی ہو گیا. سب نے کہا کہاں جا رہے ہو؟
اس زمانے میں، آج کل ہمارے پاس وہ ڈاکیومنٹس ہوتے نا، اس زمانے میں ایسے چمڑے کے بڑے بڑے دستاویز ہوتے تھے، وہ کئی اونٹ بھرے ہوئے تھے دستاویز کے. کہا یہ سب تیرا، یہ اونٹ بھی تیرے، یہ زمین بھی تیری، اور کہاں سے کہاں تک کی زمین تیری، اور باغ بھی تیرے، اور کھیت بھی تیرے، اور گھر بھی تیرے، اور بنگلے بھی تیرے، اور جائیداد بھی تیری، اور پراپرٹی بھی تیری. تو جوان نے کہا لیکن میرے کو یہ سب نہیں چاہیے. تو بغداد والوں نے کہا ہم کو بھی نہیں چاہیے، ہم کو بھی قیامت میں جواب نہیں دینے کا ہے، لے یہ تیرے کو دے دیا، تو تیرے حوالے سب. اگر وہاں بغداد میں ہم دمن والے ہوتے تو اتنا اچھا ملاقات کرتے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں چاہیے کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں. لیکن وہاں کے لوگ ایسے تھے تقوی والے، ہم نہیں لیں گے، ہم کو کوئی اجازت نہیں ہے. وہ مرنے والے نے وصیت تمہارے واسطے کی ہے، ہم لیں گے تو قیامت میں نبی کو جواب کیا دیں گے؟ یہ زمین کا جواب دینے کا، یہ گھوڑے کا جواب دینے کا، یہ اونٹوں کا جواب دینے کا، یہ کھچر کا جواب دینے کا، یہ جانوروں کا جواب دینے کا. سب چلے گئے اور اس کو سب اونٹ اور سب دستاویز دے دیے. یہ جوان بہت دیر تک کھڑے رہے، روتے رہے اللہ کے سامنے. پھر خیال آیا چلو جنید بغدادی کے دروازے پر، وہیں سے نکلے تھے نا، تو وہیں جا کے دروازہ دھیرے دھیرے، آپ بہت ڈسپلن کے ساتھ دروازہ کٹکھٹایا. جیسے دروازہ کھلا، حضرت جنید بغدادی سامنے. دیکھو اللہ کے ولی، قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، اللہ کے ولی جب بولتے ہیں نا تو جیسے بہت کچھ دیکھ کر بولتے. حضرت جنید بغدادی گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کہا ذنب مغفور، سعی مشکور، حج مبرور. کہا آ جاؤ جوان. اور حضرت جنید بغدادی کی زبان سے نکلا کیا بتاؤ؟ خواب میں میرے نبی نے مجھے بتایا تیرے حج کی وجہ سے اللہ نے سارے حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا. وہ بھی بڑے خوش ہو گئے، آئے کھجور، زمزم کا پانی. حضرت جنید بغدادی بھی بہت خوش، ساتھ میں کھانا وانا بھی کھائے. پھر اس کے بعد میں یہ کہنے لگے حضرت ایک بات کہوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہا کیا؟ کب باہر دستاویز رکھے ہیں، گھوڑے جانور رکھے ہیں، اور زمین پراپرٹی جائیداد ملکیت کھیت باغات. تو حضرت نے کہا تو کیا کریں؟ کہا حضرت سب آپ کا، حضرت سب آپ کا. بس وہ کہتے ہیں نا اللہ والے کا جمال اچھا ہوتا ہے، جلال بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی گورے تھے ماشاءاللہ، کھلا رنگ تھا، پورا چہرہ سرخ ہو گیا، سرخ گال ایک دم سرخ ہو گئے. اور کہا اٹھو اٹھو جاؤ یہاں سے، تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں، جاؤ یہاں. کہا حضرت لیکن کیا ہوا؟ کہا 40 سال ہو گئے جس مردود دنیا کو میں ٹھوکر مار کر آیا، جس دنیا پر میں نے لعنت بھیجی، جس دنیا پر اللہ کا غضب اترا، جس دنیا پر اللہ کا عذاب اترا، 40 سال سے جو دنیا کو میں نے ٹھوکر مارا، تو میری خانقاہ کے سامنے دنیا لے کر آیا، تو دستاویز لے کر آیا، تو جانور لے کر آیا. جو دنیا کو میں چھوڑ چکا ہوں، دنیا کو میں نے بہت دور کر دیا، تو لالچ دے کر دنیا کو میرے سامنے لے کر آیا. اٹھ جا یہاں سے، اٹھ جا. وہ بیچارہ جوان گھبرائے، اٹھ کے جانے لگے. جب جانے لگے تو حضرت جنید بغدادی نے کہا ادھر آؤ. آئے واپس آئے. کیا ہوا حضرت؟ وہ سکہ دے دو. کیا دے دو؟ یہ پوائنٹ پہ آنا، کیا دے دو؟ وہ جو دیا تھا نا، کہا دے دو. تو وہ جوان کہنے لگے حضرت ساری دنیا رکھی ہے باہر، وہ نہیں لے رہے ہو، وہ چاندی کے سکے کو کیا کرو گے آپ؟ وہ چاندی کا سکہ. اور کہا حضرت وہ زنگ کھا گیا ہے، اس کو کوئی بیپاری بھی لینے کو تیار نہیں ہے، اور حضرت میں پھر دنیا لا کے سامنے رکھا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، سب چیز آپ کی ہے، آپ وہ سکہ. حضرت نے بڑے غصے میں کہا میں نے کہا نا میرا سکہ مجھے واپس کرو. تو جوان نے یوں ہاتھ ڈالا اور سکہ نکالا اور کہا حضرت لو آپ کا سکہ آپ کو دے دیا، لیکن آپ یہ سکے کے پیچھے کیوں پڑے؟ حضرت نے فرمایا تو 23واں ہے جو اسی سکے سے حج پڑھ کے واپس آیا ہے. کون سے نمبر والا ہے؟ مطلب تیرے سے پہلے کتنے؟ 22 سالوں سے ایک ایک کو حج میں بھیج رہا ہوں، اور یہی سکہ لے کر جاتے، سکہ واپس لے کر آتے. بس وہ جوان نے یہ سنا تو جیسے قریب آ گیا اور آ کے بیٹھ گیا. حضرت اب تو نہیں جاؤں گا، اب تو سکہ مجھے دو گے آپ سب لے لو، آپ چاہے تو میرے کو بھی اپنا نوکر بنا لو نا، غلام بنا لو، میں جو آپ کہیں گے میں کروں گا، لیکن سکہ تو میرے پاس ہوگا. حضرت نے کہا اچھا اب سننا ڈمن والا. کہا اچھا سکہ یہ چاہیے تجھے؟ یوں سکہ لیا اور پھینکا، معلوم نہیں کہاں جا کے گرا، پھینک دیا. کہا ختم ہو گیا معاملہ. اور پھر کہا تو نے کیا سمجھا میں نے سکہ دیا اس کی وجہ سے حج ہو گیا؟ سننا جملہ سننا. ہاں، یا اگر میں اپنا کپڑا دیتا اس کی وجہ سے تیرا حج ہو جاتا، یا میں اپنا امامہ دیتا
اس کی وجہ سے تیرا حج ہو جاتا، یا میں جوتا دیتا میرا اس کی وجہ سے حج ہو جاتا۔ بعض حضرت جنید بغدادی نے توحید کا سبق سکھایا، وہ سکہ تو ایک ذریعہ تھا، کمال اس میں نہیں تھا، کمال میرے امامے میں بھی نہیں، کمال میرے کپڑوں میں بھی نہیں، کمال میرے جوتے میں بھی نہیں۔ کہا جوان کاش تو میرے دل کو پھاڑ کے دیکھا ہوتا، یہ دل میں صرف اللہ کی توحید اور نبی کی محبت، اور اللہ کی قسم اگر یہ دل میں کلمہ پیارا ہو، کلمے کا یقین ہو، توحید ہو، دل میں نبی کی محبت ہو، وہ تو میں نے سکہ دے کر تجھے ایک بہانہ بنایا، ورنہ چاہتا ایک آواز لگاتا تو بغداد سے تیرا دوسرا قدم کعبے تک پہنچ جاتا۔ اس لئے کمال سکے کا، کمال کس کا ہے؟ یقین لا الہ اور پیارے نبی کی، اور وہ محبت ہمارے پاس۔ میرے پیارو آپ کو معلوم ہے، ابھی مجھے وہ ہمارے بیٹے شاداب نے بتایا کہ یہ دریائے نیل جو ہے نا مصر میں، دریائے نیل کتنا بڑا ہے؟ دریا نیل کا نام سنا نا؟ مصر میں 6650 کلومیٹر پر پھیلا ہوا، 6600 کئی ڈمن اس میں سما جاوے، 6650 کلومیٹر پر پھیلا ہوا کیا دریائے نیل ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جب مصر کے گورنر کون بنے؟ حضرت عمرو بن عاص، ساتھ میں بولو کون بنے؟ حضرت عمرو بن عاص۔ اور دریائے نیل کا پانی دھیرے دھیرے کم ہونے لگا، اب اتنا لمبا دریا جو مصر سے چلتا سودان کو ٹچ کرتا، سودان کو ٹچ کر کے افریقہ کی بارڈر پر جاتا اور یورپ تک جاتا، 6650 کلومیٹر کا دریا جب اس کا پانی کم ہونے لگا تو سارے کے سارے مصر والے گورنر کے پاس آئے۔ گورنر کون؟ حضرت عمرو بن، اور آ کر کیا کہا، یہ ہر سال ایسا ہوتا ہے، دریا کا پانی کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے، پھر ہمارے کھیتوں میں بھی پانی نہیں، باغوں میں بھی پانی نہیں، کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں، مرنا پڑتا۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا پھر دریا بڑھتے کیسے ہو؟ کہا وہ ایک ہمارا طریقہ ہے، کوئی بھی ایک جوان لڑکی کو لانا پڑتا ہے، اس کو زیوروں میں آراستہ کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کو زیور پہنانے پڑتے، پھر اس لڑکی کو اٹھا کر اس کو بھیٹ دے دیتے، یعنی دریائے نیل کو پھینک دیتے، وہ لڑکی مر جاتی۔ لیکن جیسے لڑکی مرتی ہے پھر دریائے نیل جوش مارتا ہے، پانی آتا، پھر ہمارا سال اچھا جاتا ہے، پھر 12-13 مہینے کے بعد پھر وہی معاملہ، پانی کم ہو جاتا ہے، پھر کوئی قوم کی ایک لڑکی کو تیار کرو اور اس کو زیورات میں آراستہ کرو، پھر اس کا بھیٹ چڑھاؤ، ہر سال سالوں سال سے چلا آتا۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا جو سالوں سال چلتا تھا وہ چلتا اب نہیں رہے گا۔ ہدان اللہ الاسلام، اللہ نے ہم کو اسلام دے دیا ہے، اب یہ قانون لیکن ہوا ایسا ہی، نیل میں پانی نہیں آ رہا، ارے بولو دریا نیل میں پانی، سب روزانہ گورنر کے پاس، پھر بولو گورنر کا نام کیا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص، روزانہ گورنر کے پاس، اور گورنر روزانہ کہے قد ہدانا اللہ بالاسلام والایمان، اللہ نے ہم کو اسلام اور ایمان دیا۔ اب کسی لڑکی کی جان کو لینا، یعنی کنواری لڑکی کو لینا، اس کو زیورات پہنانا اور اس کو بھیٹ چڑھانا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ مخلوق کی مدد نہیں ہوتی۔ لیکن پانی کم ہونے لگا، اب تو لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گورنر تو ماننے والے ہے نہیں، اس سے اچھا ہم یہ علاقہ چھوڑ کے، سب نے علاقہ چھوڑنے کی کوشش کی۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے دیکھا کہ اب تو معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا ہے، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں لیکن یہاں تو نیل میں پانی آتا نہیں ہے۔ انہوں نے خط لکھا، ڈائریکٹ خط لکھا مدینہ پاک میں، بولو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ بولو، خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے یہ پیغام ملا کہ ہر سال دریائے نیل میں ایک کنواری لڑکی کو لایا جاتا ہے اور اس کو کپڑے پہنائے جاتے، اس کو زیورات پہنائے جاتے اور دریائے نیل کو بھیٹ چڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد میں دریا نیل کا پانی جوش مارتا ہے ورنہ ہر سال پانی گھٹ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر خط لکھا، کس کو؟ دریا کو، حضرت عمر کو نہیں، دریا کو خط بھیجا۔ عمرو بن عاص سے کہا کہ یہ خط دریا میں ڈال دینا، انشاءاللہ پانی جوش مارے گا۔ جیسے خط حضرت عمرو بن عاص کے پاس آیا، حضرت عمرو بن عاص نے مصر والوں کو کہا جاؤ قد جاءنا النصر، ہمارے پاس مدد آ گئی ہے، ہمارے پاس پانی آ گیا ہے۔ سب دریائے نیل کے پاس آئے تو دریائے نیل کا پانی تو خشک ہوتا جا رہا تھا، کہا کون سی مدد آئی؟ حضرت عمرو بن عاص نے وہ جو جیب میں چمڑے کا ٹکڑا تھا، جو خط تھا،
وہ خط لے کر دریائے نیل میں ڈالا. ارے میرے پیارو اللہ کی قسم خط پہنچنے میں تھوڑی دیر ہوئی, اس سے پہلے پورا دریا 6650 کلومیٹر پانی کا طوفان مارنا شروع کر دیا. سارا مجمع حیران کہ حضرت عمر نے خط میں کیا لکھا, کون سی تعویذ تھی بھئی, کون سی تعویذ تھی کہ اتنا دریا جو ابھی تک خشک تھا, کیا تھا مضمون, کیا تھا اس میں معلوم ہے مضمون اس میں کیا تھا؟ جب اس خط کے بارے میں پوچھا گیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے لکھا تھا من امیر المومنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر ان كنت تجری من قبلك فلا تجری وان كان الله يجريك اسأل الله الواحد الكبير المتعال ان يجريك. بس اتنا مضمون لکھا تھا. یہ خط امیر المومنین حضرت عمر کی طرف سے آ رہا ہے, مدینے سے آ رہا ہے, دریائے نیل کی طرف آ رہا. حضرت عمر نے لکھا تھا ان کنت تجری من قبلک فلا تجری, اے دریائے نیل اگر تو تیری طاقت سے چلتا ہے آج سے چلنا بند کر دے, تو خوش ہو جا, ہم برباد ہو جائیں گے. وَإِن كَانَ اللَّهُ يُجْرِيكَ, اور اگر اللہ تجھے چلاتا ہے تو میں ایک اللہ سے مانگوں گا جو کبیر بھی ہے, جو متعال بھی ہے. یہ خط پہنچنے میں دیر ہوگی مگر تیرے پانی ابلنے میں کمی نہیں آئے گی. اب پورا پانی جوش مارنے لگا. میرے دوستو اتنے بڑے دریا کو کنٹرول کیا کس نے؟ حضرت. اور ہم کورونا کو گناہ کتنے کرتے ہم لوگ بھائی, کرتے نا گناہ, کرتے کہ نہیں کرتے؟ قدم قدم پہ گناہ. اے پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ. میں ایک بات آپ کو پوچھوں, حضرت ابراہیم چاہتے تھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا؟ بھائی اب آدھا گھنٹہ بچا, اتنا تو بولو بھائی چاہتے تھے؟ نہیں پورا مجمع بولو چاہتے تھے. لیکن کیسے امتحان کے وہ آئے, کیونکہ پہلی رات خواب دیکھے, اللہ کا حکم اپنے بیٹے اسماعیل کی عمر کتنی عمر, ذبح کرو. صبح اٹھے کسی کو کچھ بولے نہیں. دوسری رات کو پھر خواب میں اللہ بتاوے اپنے بیٹے اسماعیل کو. تو دوسرا پورا دن حضرت ابراہیم روئے, اللہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے, میرا بیٹا 7 سال کا ہے, کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے, معصوم ہے میرا بیٹا اور میرا اکلوتا بیٹا, اللہ کیا قصور کیا ہے, اللہ کوئی قصور ہو تو بتا دے. تیسری رات کو اللہ فرماتے قصور ہو یا نہ ہو میرا حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو. آپ کو معلوم ہے وہ تیسری صبح, قسم اللہ کی ہم بھی باپ ہے, کوئی نہیں کرتا ایسا کام. حضرت ابراہیم صبح اٹھے, کیا کیا معلوم, ایک چھری لی اور دروازے کے پیچھے چھپائی. ایک پوائنٹ سننا, کہاں چھپائی؟ دروازے کے پیچھے چھری چھپا دی. اور اپنی بیوی حاجرہ کو کیا کہا معلوم, وہ اسماعیل کو اٹھاؤ نا. حضرت اسماعیل کی عمر کتنی؟ دیکھو ہم لوگ کیونکہ بھی اولاد ہیں, تھوڑا سوچنا. کہا اسماعیل کو ذرا اٹھاؤ نا, اس کو نہلاؤ اور اچھے کپڑے پہناؤ. تو حاجرہ بھی پوچھتی ہے, اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا صبح صبح. کہا صبح میرا جی چاہتا ان کو کہیں گھومنے لے کر جاؤں. تو ماں نے اسماعیل کو جیسے بچے کو اٹھاتے نا, کھلونا ملے گا بیٹا اٹھ جا. جیسے آج کل کے بولیں گے موبائل ملے گا. ہاں آج کل کے بچوں کو موبائل کے بغیر چین ہی نہیں آتا. چھوٹے بچے, ہاں یوں لے گا, بولنے کے ٹھکانے نہیں, اور پھر کچھ بولے گا اور اس میں آ جائے گا. اور ماں باپ بولیں گے دیکھا میرا بیٹا کتنا ہوشیار ہے. میں نے کہا جیسا موبائل جیسا پرانا ہوتا ہے تو نیا آتا ہے نا, تو پرانے کو بیچ دیا جاتا ہے, کل ماں باپ کو بھی بیچ دے گا. یہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ ماں نے اٹھایا, بیٹے اٹھ جا ابا گھمانے لے جائیں گے. اور جلدی نہلانا دھلانا, اچھے کپڑے پہنانا. اور آپ کو معلوم ہے جو حدیث پاک میں لکھا, شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا, حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یعنی ابا اور بیٹے یہ اکثر باہر گھومنے نکلتے تھے. اور ان کا طریقہ کیا ہوتا معلوم, کبھی حضرت ابراہیم دوڑتے اور اسماعیل کو کہتے چلو, بچے کو کہتے چلو میرے کو پکڑو, تو بیٹے جا کے پکڑ لیتے تھے. اور کبھی کہتے تھے چلو بیٹا اب تو دوڑ, اب بیٹا دوڑے تو ابا جاتے تھے اور جا کے پکڑ لیتے تھے. مطلب باہر ایک اچھا ماحول رہتا تھا. آج جیسے باہر نکلے تو 7 سال کے اسماعیل نے کیا کہا, ابا دوڑو نا میں آپ کو پکڑوں گا. ابا نے کوئی جواب نہیں دیا. تو حضرت اسماعیل خود دوڑے اور دور جا کر کہتے ابا میرے کو پکڑو. بولو ایسے وقت میں کوئی ابا اپنے بیٹے کو پکڑنے جائے گا؟ حضرت ابراہیم نہیں گئے. سننا, حضرت ابراہیم نہیں گئے. معلوم ہے وہ بیٹے آئے تو دیکھا کہ ابا تو رو رہے. حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ میری 7 سال کی عمر پہلی مرتبہ میں نے میرے ابا کو روتے ہوئے دیکھا. کہا ابا کیا ہوا؟
معاملہ کیا ہے؟ تو ابا نے کہا بیٹا مینا آ رہا ہے، مینا آ رہا ہے، وہاں تجھے لٹاؤں گا اور تجھے ذبح کر دوں گا۔ آپ کو معلوم ہے 7 سال کے اسماعیل بیٹے ہیں نا، دور بھاگے اور بھاگتے بھاگتے کہا ابا آپ میرے کو قتل کرو گے، آپ میرے کو ذبح کرو گے؟ حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلا ابا آپ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے، آپ میرے بغیر پانی نہیں پیتے، آپ رات کو مجھے سلاتے پلاتے پہناتے، کیا آپ میری گردن پر آپ چھری چلائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا ادھر آئے نا، تو یوں گلے سے لپیٹ لیا اپنے بیٹے کو اور کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، اور بیٹا میں بھی تجھے ذبح نہیں کرتا، لیکن آج مجبور ہوں، مجھے اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ بولو کس کا حکم آ گیا ہے؟ وہ 7 سال کا بیٹا، کیسا امتحان! کہا ابا اللہ کا حکم ہے؟ کہا تو کہا ابا پھر دیر مت کرو، اگر آپ ذبح کرنے والوں میں آگے ہوں گے تو میں صبر کرنے والوں میں آگے رہوں گا۔ کیا منظر! ہم کو تو قرآن پاک کا ترجمہ ہی نہیں معلوم ہے، ورنہ اس 23ویں پارے میں اس پیج کو کوئی پڑھتا ہے نا، اور جو باپ ہوتا ہے نا اس کا بیٹا سامنے ہوتا ہے نا، وہ روتا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا ابا اب ذبح کرنے میں دیر مت کرنا۔ آج بھی جو لوگ عمرہ اور حج میں گئے ہوں گے، مینا میں وہ جگہ نظر آتی ہے جہاں حضرت اسماعیل کو ایسے لٹایا گیا، دیکھو ایسے لٹایا گیا، اور حضرت ابراہیم ابا تھے، ہاتھ میں یوں گردن پہ یوں رکھا، یوں ہاتھ کاپنے لگا، دیکھو یوں ہاتھ، حدیث میں لکھا یوں ہاتھ۔ کوئی بھی ابا ہو نا، ارے ہمارا بیٹا انگلینڈ میں ہو، ہمارا بیٹا امریکہ میں ہو، ہمارا بیٹا افریقہ میں ہو، لیکن ہر باپ کتنا بھی سخت دل ہوگا لیکن روتا ہے۔ یہاں تو 7 سال کا بچہ ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم بہت محبت کرتے ہیں، رات کو کھاتے نہیں جب تک بیٹے کو نہیں کھلاتے۔ اب یوں چھری رکھی اور یوں کہتے ہیں حضرت ابراہیم، یوں کہتے ہیں اللہ کوئی قانون بدلے گا، اللہ فیصلہ بدلے گا، اللہ کی طرف سے حکم آتا اذبح، کیا کرو؟ ذبح کرو۔ ابھی بس ذبح کرنے کی تیاری سننا، حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کیا ہوا بیٹا، کھڑے کیوں ہو گئے؟ تم تو تیار تھے نا؟ کہا ابا ابھی بھی تیار ہوں، مگر آپ ذبح کرو گے پورا کپڑا خون والا ہو جائے گا، تو میرے کو کفن کس میں دو گے؟ کفن کے لیے صاف کپڑا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی کفن کرو گے، دفن کرو گے تو صاف کپڑا ہونا، تو کپڑا لائے ہو؟ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو گلے لگایا، کوئی باپ اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے نکلتا ہے؟ بڑی مجبوری میں چھری لے کر نکلا ہوں۔ اب سننا، حضرت اسماعیل نے اپنے اوپر کی چادر اتاری، کہا ابا یہ دیکھو صاف ستھری ہے، رکھ لو اپنے پاس اور ذبح کر دو، ذبح کرنے کے بعد اسی میں لپیٹ کر مجھے دفن کر دینا۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نے لے لیا وہ کپڑا، بیٹے کا کپڑا تھا، آخری وقت کا کپڑا تھا، یوں ایسے اپنے منہ سے بوسہ دیا، کپڑے کو سائڈ پہ رکھا، کہا بیٹا لیٹ جاؤ۔ ایسے حضرت اسماعیل پھر لیٹے، حضرت ابراہیم نے پھر چھری رکھی نا، کانپتے کانپتے ہاتھ سے چھری رکھی، حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے، کہا بیٹا اب کیوں کھڑے ہوئے، اب کیا ہوا بیٹا؟ تو حضرت اسماعیل عمر کتنی تھی؟ کہا ابا ایسے نہیں، آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے، آپ کے دل میں میری بہت محبت ہے، آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے، آپ ایسے کرو گے نا خون نکلے گا، آپ کا ہاتھ رک جائے گا، اس میں مجھے بھی تکلیف ہوگی، آپ کو بھی تکلیف ہوگی، الٹا لٹا دو، الٹا لٹا دو، گردن سے چھری چلاؤ، تاکہ جب چھری چلے گی آپ کے سامنے اسماعیل کا چہرہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی سامنے ہوگی، اسماعیل کا چہرہ نہیں ہوگا، اللہ کی محبت سامنے ہوگی۔ یہ کہہ کر اسماعیل کیسے لیٹ گئے، لیکن ابھی الٹے لیٹ رہے تھے نا، کہا ابا ایک شکایت ہے آپ سے، ابا 7 سال کا بیٹا بول رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے پھر گلے لگائے، بیٹا کیا کروں، اللہ کا کہا وہ اللہ کا حکم ہے، برابر ہے، آپ نے مجھے صبح کیوں نہیں بتایا، کم سے کم میری ماں کو تو کہہ کے نکلتا، میری ماں آخری مرتبہ تو میری پیشانی کو چوم لیتی، میں میری ماں کی پیشانی کو چوم لیتا، کم سے کم میری ماں کو تو معلوم ہوتا کہ میرا بیٹا واپس نہیں آنے والا ہے۔ آپ اگر میری امی کو بتا دیتے، میری امی بھی اللہ کے حکم پر راضی ہوتی، میں بھی اللہ کے حکم پر راضی، آپ بھی اللہ کے حکم پر راضی، پھر ماں سے یہ بات کیوں
چھپائی ابا؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا اور الٹا لٹا دیا. اب جیسے چھری چلانے لگے نا، چھری رکھی، پھر کہا اللہ کوئی معاملہ اللہ کی طرف سے آیا، حکم آیا، کپڑا ہے نا تمہارے پاس؟ کپڑا تھا نا؟ کن کا کپڑا؟ آنکھ پہ باندھ لو. اللہ نے کہا آنکھ پہ باندھ دو تاکہ جب ذبح کرو تو تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے. ذبح کرو کچھ بھی نظر نہیں آئے. حکم تو وہی ہے، ذبح کرنا ہے، مگر آنکھ پہ پٹی باندھ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پٹی لی اور اپنے آنکھوں پر باندھی، جس کو قرآن پاک نے بتایا کہ اسماعیل کو لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی. فلما اسلما وتله للجبین ونادیناه یا ابراہیم. بس حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹایا، آنکھوں پہ پٹی باندھی اور بسم اللہ بولو بسم اللہ اللہ اکبر، اور وہ زبان سے نکلا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. روتے روتے حضرت ابراہیم نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ بیٹا بہت پیارا اللہ، لیکن اللہ تیری محبت آ گئی، اللہ تیری محبت آ گئی. بسم اللہ اللہ اکبر. یہاں بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے، وہاں حضرت جبرائیل آئے، حضرت اسماعیل کو ہٹایا، جنت کا جانور رکھا. ابراہیم سمجھ رہے کہ میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چل رہی ہے، اور چھری کس پر چل رہی ہے؟ جنت کے. چھری چل گئی. بولو چھری. حضرت ابراہیم بہت روئے، چیخ مار کے روئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے کہا پٹی ہٹاؤ، جو پٹا باندھا ہے نا آنکھوں پہ، ہٹاؤ. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کیا ہٹاؤ؟ میرا بیٹا ہوگا، اس کی گردن کٹی ہوگی، دفن کرنا ہوگا. اللہ نے فرمایا القل اصابہ، پٹی ہٹا دو. جیسے اب سننا، جیسے پٹی ہٹائیں تو سامنے جانور ہے، اس کا ذبح ہوا ہے، تو فوراً زبان سے نکلا اینا ابنی اسماعیل، تو میرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ تو درخت کے نیچے دیکھا حضرت اسماعیل یوں کھڑے اور مسکرا رہے. بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم، کوئی اور باپ ہوتا نا دوڑتا اور جا کے بیٹے کو گلے لگتا. حضرت ابراہیم تھوڑی دیر اسماعیل کو دیکھے، تھوڑی دیر جانور کو دیکھے، اور پھر زور سے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے. کہا اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی، اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی. اللہ سب تو کیا میں نے، تو نے کہا چھری تیز کر، میں نے چھری تیز کیا، میں نے اسماعیل کو لٹا دیا، میں نے آنکھوں پہ پٹا باندھا، اللہ میں نے ذبح بھی کر دیا. اللہ میں نے کون سی چیز کی کمی رکھی؟ اللہ میں نے سب تو کر دیا، پھر بھی اللہ تو نے جنت کے جانور بھیجا، تجھے قربانی پسند نہیں آئی؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی ارے اتنی قربانی پسند آئی، اتنی پسند آئی. اے ابراہیم آج تک دنیا والے تجھے سلام کرتے تھے، اب پیدا کرنے والا اللہ روز صبح شام تجھے سلام کیا کرے گا. اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم. اللہ نے پہلا انعام دیا، آج سے پیدا کرنے والا اللہ تمہیں سلام کرے گا. اور اللہ نے کہا میری قسم مجھے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن آج کی قربانی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اے ابراہیم میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا. بولو سبحان اللہ. اور پھر اللہ نے فرمایا تمہاری ادا اتنی پسند آئی کہ میرے آخری نبی آئیں گے، آخری نبی کے اور امتی کو کہوں گا کہ تمہیں قربانی کرنی ہوگی، اور یہ بھی وعدہ ہے کہ جب جب وہ قربانی کریں گے ان کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے میں ان کی مغفرت کر دوں گا. تو حضرت ابراہیم چاہتے تھے، اور آج ہم نے اسی قربانی کا مذاق اڑایا. قسم کھا کے بولو مذاق کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم قربانی کس کے واسطے کرتے؟ ارے بولو ٹائم ختم ہو رہا ہے. کس کے واسطے کرتے؟ پھر بولو کس کے واسطے کرتے؟ پھر بولو کس کے واسطے کرتے؟ دمن والے بھی اللہ کے واسطے کرتے. نہیں صحیح بولو، اللہ کے واسطے قربانی کرتے. تو پھر بکرا خرید کے موبائل میں فوٹو کیوں لیتے ہو؟ کیوں لیتے ہو فوٹو؟ یوں فوٹو لے گا اور کتنی جگہ پہ بھیجے گا؟ 40,000 میں جوڑا خریدا. کیوں؟ جب اللہ واسطے تھا تو بولنے کی کیا ضرورت پڑی؟ بھائی نماز فرض ہے، آپ نے مغرب پڑھی، ہاں بولو پڑھی،
کسی دوست کو کہا میں مغرب پڑھا، کیوں؟ کس کے واسطے پڑھا؟ تو قربانی میں کیوں بولنا پڑتا ہے؟ فوٹو کیوں بھیجنے پڑتے ہیں؟ اور قربانی کا مذاق ہوتا ہے جہاں بکروں کی منڈی لگتی ہے نا، یہ اللہ نے ایسے حالات لائے کہ بکروں کی منڈی لگنا بھی اللہ نے بند کر دیا، کیونکہ وہاں حضرت ابراہیم کا مذاق ہوتا ہے۔ جب تم بکرے کی منڈی میں جا تو یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی۔ یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ اسماعیل نے پوچھا تھا میری ماں کو کیوں خبر نہیں کی، میری ماں مجھے کم سے کم آخری سلام تو کرتی، میری ماں میری پیشانی، یہ سب یاد آتا۔ وہاں تو بکری منڈی میں جائے گا تو کیسا جائے گا معلوم ہے مولانا یوسف صاحب؟ کیسا جائے گا معلوم ہے؟ یوں بکرے کے پاس جائے گا اور یوں بکرے کے اوپر ہاتھ رکھے گا، یوں یوں، ہاں، اور پھر کیا کہے گا؟ کتنے کا؟ وہ سامنے والا بولے گا 22,000۔ نا برابر نہیں۔ کیوں؟ تیرا دھندا زمین بیچنے کا ہے، الیکٹرک کا ہے، پلمبرنگ کا ہے، تو کب سے کسائی بنا؟ تیرا باپ کب سے کسائی بن گیا؟ اور کچھ لوگ تو اور تھوڑے ہوشیار نہیں نا، ذرا بتانے کے لیے کہ میں کچھ ہوں، یوں بکرے کا یوں جھبڑا کھولے گا یوں، نا برابر نہیں تھے۔ تو دیکھ نا، تو کبھی برش کیا کہ نہیں کیا؟ سیدھا مسواک کیا کہ نہیں کیا؟ صحیح میں خود کا پیٹرول پمپ ہے، زمین کا کاروبار ہے، الیکٹرک کا کاروبار ہے، پلمبرنگ کا کاروبار ہے، سیمنٹ کی دکان ہے، کپڑے کی دکان، آج کسائی بن گیا تو، اور مذاق کرتا نا وہ کہہ رہے اتنا کلو گوشت نکلے گا، یوں ہاتھ رکھے، نا اتنا نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ تیرے کو کیسے پتا چلا؟ جھوٹ بولتا ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل پر جو گزری، تو یہاں بکرے کی منڈی میں جھوٹ بولتا ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے جس کو اللہ نے کہا، جہاں شرک کرنے کو اللہ نے منع کیا، وہیں اللہ نے کہا میرا بندہ جھوٹ بولنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا ہم نے مذاق کیا ہے شریعت کا؟ یہ دیکھو شریعت کا مذاق کیسا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ علامہ جلال الدین سیوطی، یوسف بھائی، علامہ جلال الدین سیوطی جو لکھتے ہیں کہ قبر میں جائے گا نا، قبر میں جائے گا، پہلا سوال ہوگا مر ربک، جواب دے دے گا بولو ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ جواب دے دے گا دینی الاسلام، میرا مذہب۔ سب سے مشکل سوال تیسرا ہوگا جو امپورٹنٹ ہوگا، جو لازمی ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ سوال ہوگا کون ہے وہ نبی جو تمہارے درمیان بھیجے گئے؟ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ سیوطی فرماتے جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی نا، بولو نا، جس کے چہرے پہ تو فرشتے کتنے پوچھنے کے لیے آئیں گے؟ تو ایک فرشتہ دوسرے کو کیا کہے گا؟ یہ سوال اس کو کائے کو پوچھتا، یہ تو چہرے محمد ہی لے کر آیا ہے۔ ارے بولو سبحان اللہ، اس کو کائے کو سوال پوچھتا، یہ تو چہرہ نبی کا لے کر آیا۔ اتنا ہوگا کہ مدینہ منورہ سے آواز آئے گی، علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے مدینہ منورہ سے آواز آئے گی، اے فرشتوں سوال مت پوچھو، میں اس کا نبی ہوں، یہ میرا امتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور جس کی داڑھی نہیں ہوگی نا، یا کٹنگ پھٹنگ مار کے جائے گا، جب تیسرا سوال ہوگا نا، میرے دوستوں کوئی فرشتہ کسی کو نہیں پوچھے گا، مدینے سے آواز آئے گی، اے فرشتوں یہ تیسرے سوال کا جواب نہیں دے گا۔ ہمارے نبی مدینہ سے کہیں گے یہ تیسرے سوال کا جواب نہیں دے گا، کیونکہ یہ لمبی عمر پایا مگر زندگی بھر نہ اس نے مجھے پہچانا نہ میں نے اس کو پہچانا ہے۔ اور اسی وقت آواز آئے گی ان کذب عبدی افرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا الى النار۔ آواز آئے گی ہاں یہ میرا بندہ جھوٹا ہے، اس کو جہنم کا تارکول والا کپڑا پہنا دو، اس کی قبر کو جہنم بنا دو، جہنم کے انگارے اس کی قبر میں اتار دو، جہنم کا لباس پہنا دو، جہنم کا دروازہ کھول دو۔ میرے دوستو میرے کو معلوم ہے داڑھی رکھنے کا جی نہیں چاہتا، تو کیا حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا جی چاہتا تھا؟ جیسے مولانا یوسف نے کہا حضرت ابراہیم کو اپنی ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو وہ مکے کی وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کا جی چاہتا تھا؟ حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا جی چاہتا تھا، لیکن حکم کس کا تھا؟ تو ہمارے سامنے کس کا حکم ہے؟ تو کیوں ایسا معاملہ داڑھی کے معاملے میں؟ خیر میں بات ختم کر رہا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے۔ ایک بات کہوں گا، کرو گے انشاءاللہ؟ دیکھو آج کے حالات میں اگر بچنا ہو نا، اگر آپ کو سیف ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے، دو کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو، جلدی جلدی جلدی، کیونکہ میرے کو بہت جلدی 5 منٹ میں بات کرنا۔ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ سیف ہوں گے نا انشاءاللہ؟ سب سے پہلا کام جتنا ہو سکے استغفر اللہ، بولو
بس بولتے جاؤ. یعنی ترجمہ نہیں معلوم ہو تو اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ, اور دل سے اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے کو معاف, میں بہت گنہگار, اللہ معاف کر دے. بولتا جا, شاید ایک وقت ایسا ہوگا تیرا بولنا ہوگا اور آسمان کا دروازہ کھلا ہوگا اور وہ ایک بار معاف کرے گا, پھر پکڑ نہیں کرے گا. بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک بہت بڑے امام گزرے, امام احمد ابن حنبل. بولو کون؟ جلدی جلدی سنو, کیا نام ہے؟ امام احمد ابن, بہت بڑے امام ہے, بہت, آپ نے نام سنا ہوگا, بڑے بڑے 4 اماموں میں ان کا نام آتا, امام احمد ابن حنبل کا. ارے بہت بڑے امام, حافظ, قاری, عالم, مفتی, مفسر, مجود. انہوں نے جو حدیث کی کتاب لکھی مسند احمد, بولو مسند, اس میں تقریباً 4000 حدیثیں ہیں, اور کتاب کے شروع میں لکھتے اللہ کی قسم کوئی حدیث اس وقت تک نہیں لکھا جب تک میں نے اس پر عمل نہیں کیا. کون؟ امام احمد ابن. سننا, بہت سننے جیسی بات ہے. وہ کہیں سفر میں گئے ہوں گے, اب رات کا وقت ہو گیا, رات کا وقت ہو گیا, ایک چھوٹی سی مسجد دیکھی تو مسجد میں جا کے سو گئے. بولو مسجد میں جا کے. اب وہ جو مسجد کے مؤذن صاحب تھے نا, انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسافر سویا ہے, اور ہمارے یہاں رول ریگولیشن کسی کو سلانے کا تو اٹھایا, اٹھو مسافر اٹھو. اب یہ مؤذن کو نہیں معلوم اتنے بڑے امام سوئے, کہا اٹھو اٹھو. کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے مسجد میں قانون نہیں ہے سونے کا, چلو باہر جاؤ. وہ امام احمد ابن حنبل اپنا بستر لے کے باہر آنگن میں, جیسے مسجد کا آنگن ہے نا, آنگن میں چلے گئے, وہاں جا کے بستر بچھا دیا. مؤذن صاحب سمجھے کہ وہ چلے گئے. مؤذن صاحب کی آدھی رات کو آنکھ کھولی, دیکھا لو یہ تو یہیں سویا ہے, مسجد میں نہ بولے تو آنگن میں جا کے سویا. بس وہ مؤذن کو غصہ آیا, ایک تو رات کی نیند خراب ہوئی تھی, غصہ آیا. انہوں نے امام احمد ابن حنبل کی دونوں ٹانگیں پکڑی, دونوں پاؤں پکڑے اور یوں کھینچا اور راستے پہ جا کے پٹکا اور کہا منع کیا تھا مسجد میں اور مسجد کے آنگن میں نہیں سونے کا, پھر بھی آنگن میں سوئے ہو. اب سچ بتاؤ, کسی کی ٹانگیں پکڑ کے باہر کھینچ کے راستے پہ پٹک دیا, اس کو اب نیند آئے گی؟ امام احمد ابن حنبل ایسے ہی راستے میں بیٹھ گئے, اپنا سامان لے کے راستے میں. سامنے ایک آدمی تھا جس کا بڑا مکان تھا, روٹی پکا رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ جس کو اس زمانے میں خباز بولتے, نان بھائی, جس کو بڑا آرڈر ملا ہوتا ہے تو روٹی پکانے کا. انہوں نے دیکھا کہ کوئی شریف آدمی ہے, ان کو راستے میں مؤذن صاحب نے پکڑ کے کھینچ کے پھینک دیا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ادھر آ جا, ادھر آ جا, یہ میری چارپائی پہ سو جا, میں رات بھر روٹی پکانے والا ہوں, تو چارپائی پہ سو جا. تو امام احمد ابن حنبل نے اپنا سامان رکھا اور چارپائی پر گئے. لیکن ایسے وقت میں کسی کو نیند آئے گی, ٹانگ کھینچ کے کسی کو باہر نکالا گیا, اس کو نیند. امام احمد ابن حنبل ایسے لیٹے رہے اور دیکھا کہ وہ تنور پہ روٹی پکا رہا ہے, اور روٹی پکاتے پکاتے استغفر اللہ, بولو استغفر اللہ, استغفر اللہ, روٹی بھی پک رہی ہے, استغفر اللہ. امام احمد ابن حنبل نے بہت دیر تک سنا, پھر کھڑے ہو گئے, کہا بھائی یہ تو استغفر اللہ کیوں کہتا, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ, اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم ہوگا. اس کو تھوڑی معلوم, یہ اتنے بڑے امام ہیں. کہا آپ کو نہیں معلوم ہوگا, استغفر اللہ کا فائدہ یہ کیا, یہ پڑھو, پھر جو دعا مانگو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. کہا یہ میرا گھر استغفر اللہ کی برکت, میری بیوی استغفر اللہ کی برکت, میرے بچوں کی شادیاں ہو گئی استغفر اللہ کی برکت, میرے پاس پراپرٹی ہے استغفر اللہ پڑھو, پھر جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا بات تو تیری برابر ہے بھائی, استغفر اللہ پڑھو دعا قبول ہوتی, لیکن کبھی ایسا ہوا کہ تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ ہاں, ایک نہیں ہوتی, بہت استغفر اللہ پڑھتا مگر قبولت نہیں ہوتی. کہا کیا؟ کہا روٹی بنانے والے, پکانے والے نے کہا آج کے زمانے کے بہت بڑے امام ہیں جن کا نام احمد ابن حنبل ہے, ان کی ملاقات کرنا ہے مگر ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے, ان کی ملاقات کرنا ہے مگر ملاقات ہی. امام احمد ابن حنبل نے اس کے ہاتھ دونوں پکڑے, کہا کیسا استغفار پڑھا کہ لوگوں کو ہاتھوں سے پکڑ کے لایا جاتا, مجھے ٹانگوں سے کھینچ کے تیرے پاس لایا گیا. میں ہی احمد ابن حنبل ہوں, لیکن تیرا استغفار کیسا زوروں پر تھا, ہاتھوں سے نہیں پاؤں کھینچ کھینچ کے تیرے دامن میں مجھے لایا گیا. میں احمد ابن حنبل ہوں. اور نان بھائی نے کہا میرا اللہ بہت پیارا ہے. اور پھر امام احمد ابن حنبل نے کہا تیری بات بالکل پیاری ہے, جو استغفر اللہ پڑھتا ہے, سننا, اللہ آسمان سے پانی بھی برساتا ہے, سبحان اللہ, اللہ پیسہ بھی بہت دیتا ہے. کیا نہیں اچھا لگا آپ کو میں بولا تو؟ قرآن میں لکھا ہے اللہ پیسہ بھی بہت دیتا ہے, اللہ بچہ بھی دیتا ہے. جس کو بچہ نہیں ہوتا ہو تعویذ مت لے, استغفر اللہ پڑھ, بیوی پریگننٹ ہو جائے گی. قرآن میں لکھا ہے اللہ کھیتوں میں اناج بھی دیتا ہے, اللہ باغوں میں پھل اور فروٹ بھی دیتا. میں نہیں کہتا, یہ سب بات قرآن میں لکھی ہے. پارہ نمبر 29, بولو پارہ نمبر, کیا میرے ساتھ میں پڑھو, استغفروا ربکم, استغفر اللہ پڑھو, انہو کان غفارا, معاف کرنے والا کون؟ اب اللہ کیا کیا دیتا ہے, استغفار پہ کیا دیتا, یرسل السماء علیکم مدرارا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. اللہ فرماتا میرا بندہ استغفر اللہ پڑھ دے، میں معاف کرنے والا، آسمانوں سے پانی برسانے والا، تجھے مال اور دولت دینے والا، بچہ نہ ہو تو بچہ دینے والا، تجھے کھیتوں میں اناج دینے والا، تجھے باغوں میں پھل اور فروٹ دینے والا. اللہ فرماتے میرا بندہ کیا ہو گیا، معافی مانگ تو لے، تیرے آنکھ میں سے آنسو نکلیں گے، گال تک بھی نہ پہنچیں گے، اس سے پہلے میں جہنم کا دھواں بھی حرام کر دوں گا. تو ایک تو کام استغفر اللہ بولو کریں گے انشاءاللہ، اور دوسرا کام نماز کی پابندی. بھائی اتنے حالات آ گئے پھر بھی نماز. یوسف بھائی آپ تو ماشاءاللہ یہ علاقے میں آئے ہو، لیکن میں قسم کھا کے کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہاں 20% وہ بیٹھے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے. ابھی بکرے کا ٹائم آئے گا، چلو چلو قربانی. کیوں؟ قربانی تو واجب ہے، بس قربانی واجب. بعد اماموں کے یہاں سنت، امام ابو حنیفہ کے یہاں قربانی اور فجر کی نماز. فرض چھوڑے گا اور واجب پہ عمل کرے گا اللہ قبول کر لے گا. ارے بولو نا، اللہ قبول کرے گا. فرض چھوڑے گا، قربانی واجب ذبح کرے گا، اللہ قبول کرے گا. آسان الفاظ میں کہوں، پیجامہ پہننا، پینٹ پہننا فرض، کرتا پہننا واجب. پینٹ پہننا وہ اتار دے وے، شرٹ پہن کے آوے، قبول کرے گا. دلہے کی کرسی پر بیٹھے گا، بیان کی کرسی پر بیٹھے گا. کیوں؟ کیونکہ فرض چھوڑ دیا، واجب لے کر آیا. جب ہم قبول نہیں کرتے تو اوپر والا کیسے قبول کرے گا؟ کون کون تیار ہے؟ پکا وعدہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پکا وعدہ نماز پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ نماز پڑھیں گے تو دیکھو یہ لاک ڈاؤن میں بہت سے لوگوں نے مال میں بہت مار کھائی ہے، قرضے میں بھی بہت مار کھائی ہے، مال میں بھی بہت مار کھائی ہے. اب روتا رہتا ہے وہ قرضہ نہیں دیتا، وہ قرضہ نہیں دیتا. اور اگر اپن نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس سے چھپتا ہے، بھاگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنکھ نہیں ملاتا ہے، موبائل کا سوئچ آف کر دیتا ہے. بولو کرتا کہ نہیں کرتا؟ کچھ مت کر، اللہ پر بھروسہ کر. اللہ فرماتے 5 وقت کی نماز تو بھی پڑھ لے، تیرے گھر والوں کو پڑھا دے. اللہ فرماتا روزی مانگنا مت، روزی تیرے دروازے پر میں پہنچا دوں گا. اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ فرماتے تو اور تیری فیملی نمازی بن جا، روزی مت مانگنا، ہم روزی دروازے تک پہنچا دیں گے. تو چلو آج سے پورا مجمع جو میں نے آج خلاصہ پوری بات کا ہوا، 3 باتیں کا خلاصہ. ابھی تو بہت بولنے کا تھا لیکن ٹائم ختم ہو گیا. 3 باتوں کا خلاصہ. سب سے پہلے کرنے دھرنے والا کون؟ وہ حضرت جنید بغدادی کا سکہ کام کرے گا؟ نہیں، خود انہوں نے سکہ پھینک دیا. دل میں توحید لا الہ الا، اور اسی کی محنت آج چاروں طرف. ہماری یوسف بھائی موٹی لرولی سے کیوں آئے؟ یہ ساری چلت پھرت کیوں ہوتی ہے؟ یہ ساری خانقاہیں کیوں قائم ہوتی ہے؟ یہ سارے مدرسے کیوں قائم ہوتے؟ سارے مکتب کیوں قائم ہوتے؟ ارے بھائی سب کے طریقے الگ ہیں مگر منزل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ بات پکی. دوسری بات یہ پکی کرو کہ بہت جگہ ہمارا جی نہیں چاہے گا مگر اللہ کا رسول کا حکم ہو تو مان جانے کا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام مانے کہ نہیں مانے؟ اور جب مانے تو کیا ملا؟ دنیا والے سلام کرے نہ کرے میرا اللہ خود مجھے سلام کرے گا انشاءاللہ. اور تیسری بات زیادہ سے زیادہ کیا پڑھنے کا؟ 3. اور چوتھی آخری بات کس کی پابندی کرنے کا؟ اور میں بہت اچھا معلوم ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا میں ایسی اللہ کی تعریف کروں کوئی نہیں کرے، میں ایسا درود پڑھوں کوئی نہیں پڑھے، میں ایسا مانگوں جیسا کوئی نہیں مانگے. ہمارے نبی نے ایک دعا بتائی اور کہا یہ اس میں ایسی اللہ کی تعریف ہے جو کوئی نہیں کرے گا، ایسا درود ہے کہ اس سے پیارا کوئی نہیں پڑھے گا، ایسی توبہ ہے اس سے پیاری توبہ کوئی نہیں کرے گا. وہ کارڈ میں لے کر آیا ہوں، ہمارے امتیاز بھائی کو دیا ہے، وہ لے کر جانا اور جتنا ہو سکے وہ کارڈ کی دعا بھی پڑھتے رہنا اور استغفار بھی کرتے رہنا، نماز کی پابندی بھی کرتے رہنا. اور کرنے دھرنے والا کون میرے پیاروں؟ اللہ پہلے میرے کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اجازت ہو تو دعا کروا لیں. امتیاز بھائی متولیوں سے پوچھو اجازت، کیونکہ 9 بج گئے.
یا تو پھر سیدھے اذان دینے چلا جاؤ، جیسا آپ لوگ بولے ویسا. بھائی ایک پرچی میرے پاس ہے، ذرا جلدی جلدی میں بولوں گا. بہت سارے مرحومین مرحومات، دعا کرو اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. انتخاب قریشی، فاروق بھائی، الطاف بھائی کی والدہ زرینہ، اور تنویر کی اہلیہ حاجیانی فریدہ، اور سلیم بھائی دوسرے ان کی والدہ حاجرہ، اور نذیر بھائی پٹھان، اسی طریقے سے حاجیانی جمیلہ پٹھان، اسے نذیر بھائی باپو. یہ سب جتنے مرحومین مرحومات کے نام یاد تھے لکھ لیا. اللہ جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. بھائی جلدی فیصلہ کر لو، بھائی دعا کروانا ہے کہ اذان دینا ہے؟ چلو بھائی سب لائٹ بند کر دو، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند کر دو اور سب لوگ بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ ہم کو معاف کر دینا. بہت گنہگار ہیں اللہ. بولنا بہت آسان ہوتا ہے، کہنا بہت آسان ہوتا ہے، سننا بہت آسان ہوتا ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ ہم نے تجھے ناراض کر دیا، تو ہم سے روٹ گیا. اللہ تو ہم سے روٹ گیا. اے روٹے ہوئے رب ہم سے راضی ہو جا. تو اتنا روٹ گیا، کوئی حج کو بھی نہیں جائے گا، کوئی حج کو نہیں جائے. 2 سال سے کوئی حج کو نہیں جاتے، کوئی عمرہ کو نہیں جاتے. ہمارا نصیب کیسا ہو گیا اللہ. کوئی کعبے کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی ملتزم سے چمٹ نہیں سکتا، کوئی مدینہ میں روضہ مبارکہ پہ نہیں جا سکتا. اے اللہ راستہ کھول دے. اللہ تو راضی ہو جا، سب کھل جائے گا. اللہ تو راضی ہو جا. اللہ بہت سے لوگ اللہ چلے گئے، اللہ چلے گئے. اللہ سب مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ ہر جانے والا یہ بول کر گیا تو بھی آنے والا ہے. اللہ ہم بھی جانے والے. اللہ وہ موت کا وقت بڑا عجیب ہوتا ہے. اللہ وہ سکرات کا وقت بڑا عجیب ہوتا ہے. اللہ اے اللہ سکرات کے وقت میں ہماری حفاظت کر لینا. اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا. اللہ ہم تجھ سے ایک بھیک مانگتے. اللہ جب ہم مر جائیں گے، ہمارا جنازہ رکھا ہوگا، ہمارا گرم پانی تیار ہوتا ہوگا، غسل کا پانی تیار ہوتا ہوگا، لوگ ہمیں نہلائیں گے، اس سے پہلے تو رحمت کا پانی اتار دینا. اے اللہ لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنا ہے، اس سے پہلے تقوی کا لباس پہنا دینا. اے اللہ سب سے خطرناک گھڑی اللہ وہ ہوتی ہے جب اللہ ہم کو قبر کے اندر رکھا جائے گا. اللہ منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا. اللہ بھائی بھی مٹی مارے گا، میرا بیٹا بھی مٹی مارے گا. اللہ سب دوست آپ مٹی ماریں گے. مٹی مار کے قبر کو سیدھا کر کے سب چلے جائیں گے. باہر کھانے کا انتظام ہوگا، قبر میں سوال جواب شروع ہو جائیں گے. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ قبر کے سوالات کو آسان کر دے. اللہ بہت موتیں ہو گئی. اللہ ہمیں بھی جانا ہے. اللہ اسی قبر کی اندھیری کوٹھری میں جانا ہے. اللہ اسی کیڑے مکوڑوں کے گھر میں جانا ہے. اللہ وحشت کے گھر میں جانا ہے. اے اللہ میں نہیں کہتا، قسم تیری میں کچھ نہیں کہتا اللہ، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی گنہگار جب قبر میں جاتا ہے، اے اللہ اس کے سر کو پھوڑ دیا جاتا ہے. کہ اللہ جہنم سے چٹان لائی جاتی ہے. اللہ 3000 سال گرم کیا لوہا لایا جاتا ہے. اللہ جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے. اللہ آنکھوں کو نکال دیا جاتا ہے. اللہ ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے. اللہ پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے. اللہ لگائی جاتی ہے. اللہ قبر میں سانپ اور بچھو لائے جاتے ہیں. اے اللہ بچا لے. اللہ قبر کے عذاب سے بچا.